راجہ آنند پال نے پہلے ہی محمود کا راستہ روکنے کے لیے ایک لشکر کثیر دریا سندھ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ پھر سلطان کے خط کے جواب دے کر ایک نیا لشکر ترتیب دینے لگا۔ محمود نے آنند پال کی تحریر کردہ ایک ایک حرف کو بغور پڑھا۔ پھر ولی غزنی کے ہونٹوں پر انتہائی تمسخر آمیز مسکراہٹ ابھر آئی اور اس نے برہمن حکمران کے خط کو پرزے پرزے کر کر ہوا میں اڑا دیا۔ میں آج تک اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ صلہ رحمی اور رواداری کا مظاہرہ پتھروں کو پگھلا سکتا ہے۔ سلطان محمود غضبناک لہجے میں اپنے امیران لشکر سے مخاطب ہوا۔ وہ برہمن زادہ اپنے فریبکار باپ راجہ جے پال کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید وہ راہ راست پر آ جائے، مگر عہد شکنی اور عیاری اس کے خون میں شامل ہے۔ پھر کس بات کا انتظار ہے؟ سلطان معظم امیران لشکر نے اپنی اپنی شمشیروں پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، پہلے اس مکار لومڑی آنند پال کا شکار کر لوں۔ جلال سلطانی سے محمود کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور ہونٹوں سے قہر کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ پھر اس حرام کار داؤد بن نصر کو بھی دیکھ لیں گے، جس نے شیروں کا مذہب چھوڑ کر گیدڑوں کا عقیدہ اختیار کر لیا ہے۔ اگرچہ محمود کے سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اس نے تائید غیبی کے بھروسے پر راجہ آنند پال کی ٹڈی دل فوج سے الجھنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دریا سندھ کی طرف بڑھا، جہاں پنجاب کی فوجی دستے اس کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ غزنی کے امیران لشکر کا خیال تھا کہ یہ مارکا بہت زیادہ طویل اور خونریز ہوگا، مگر حیرت انگیز طور پر آنند پال کے سپاہی وحشت زدہ نظر آنے لگے۔ یہ سلطان محمود کی بلند اقبالی تھی یا ماضی کی شکست کا اثر کے پہلے ہی دن ہندو افواج آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر دوسرے دن شام تک اپنے بہت سے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر آنند پال کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ برہمن حکمران کے سپاہی اپنے آپ کو محمود کے راستے کا بھاری پتھر سمجھ رہے تھے، مگر غزنی کے جانبازوں نے انہیں سوکھے پتوں کی طرح پامال کر ڈالا۔ اس فتح کے بعد تمام امیران لشکر تیز رفتاری کے ساتھ ملتان کی طرف بڑھنا چاہتے تھے، مگر سلطان محمود نے اپنے سپہ سالاروں کو اسی مقام پر خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ میرا خیال میں ابھی آنند پال جیسے عیار دشمنوں کی سازشوں کا غبار مکمل طور پر جھٹا نہیں ہے۔ پہلے فضا کو صاف ہو جانے دو، پھر اپنی منزل مراد کی طرف گامزن ہونا کہ مجھے یہاں کی پرفریب ہواؤں میں نئے خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ پھر اس وقت غزنی کے امیران لشکر حیران رہ گئے جب تیسرے دن راجہ آنند پال اپنے تمام مفرور سپاہیوں کو سمیٹ کر تازہ دم لشکر کے ساتھ سلطان محمود کے سر پر آن پہنچا۔ برہمن حکمران اپنی کثیر افواج پر نازاں تھا، اس لیے کچھ دیر تک بڑی بے جگری کے ساتھ بڑھ چڑھ کر لشکر غزنی پر حملے کرتا رہا، مگر محمود کے جانثار ایسے سنگی ستون ثابت ہوئے تھے کہ جن پر کوئی تلوار اثر نہیں کرتی اور نہ وہ کسی بھاری گرز سے توڑے جا سکتے تھے۔ یہ خونریز مارکا بھی بس ایک دن جاری رہ سکا۔ دوسرے روز زوال آفتاب کے ساتھ ہی راجہ آنند پال بھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان محمود نے فی الوقت داؤد بن نصر کے وجود کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ انتہائی پرجلال لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دے رہا تھا، اب کی بار اس لومڑی کو اس قابل نہ چھوڑنا کہ یہ اپنے غار میں روپوش ہو سکے۔ آنند پال کا یہاں تک تعاقب کرو کہ وہ ہماری بخشی ہوئی غلامی کی زنجیریں پہن لے یا پھر وجے راؤ کی طرح خودکشی کر کے حرام موت مر جائے۔ اپنے الفاظ کی گونج ختم ہوتے ہی ولی غزنی نے آنند پال کا تعاقب شروع کر دیا۔ برہمن حکمران اپنے امیران لشکر اور مشیران سیاست کو گالیاں بک رہا تھا۔ ایک بار پھر تمہارے غلط مشوروں نے میرے چہرے پر ذلت اور بربادی کی سیاہی مل دی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے ذہن میں کچھ اندیشے کروٹ لے رہے ہیں اور آج وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ سارے اندیشے درست تھے۔ اگرچہ میرے تمام راجپوت سپاہی نسلاً شیر ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کمزور بھیڑیے کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ کیسی انہونی ہے کہ محمود ہر بار اپنے مٹھی بھر سپاہیوں کے ہمراہ ہم پر حملہ آور ہوتا ہے اور ہر مرتبہ ناقابل یقین فتح اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ آسمان کے تمام ستارے بھی اس کی مرضی کے مطابق گردش کر رہے ہیں اور ہمارے دیوتا بھی اس بے دھرم کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ احساس شکست نے راجہ آنند پال کو بدحواس کر دیا تھا اور وہ حزانی بکتا ہوا آنکھیں بند کیے لاہور کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ سلطان محمود نے اپنے سپہ سالاروں کے مشورے کے خلاف راجہ آنند پال کا تعاقب جاری رکھا۔ بعض عمرہ سلطنت نے ولی غزنی کو یہ مشورہ بھی دیا کہ آنند پال کے مقبوضہ علاقوں کو طاقت و تاج کر دیا جائے، مگر محمود نے اپنے مشیروں کی اس رائے سے ذرا بھی اتفاق نہیں کیا۔ فی الوقت قتل و غارت اور لوٹ مار ہمارا مقصد جنگ نہیں، ہمیں صرف آنند پال اور اس کی فوجی طاقت کو منتشر کرنا ہے۔ بے قصور اور معصوم رعایا کو ہرگز نہ چھیڑنا کہ اس طرح ہمارا دامن جاہ و جلال داغدار ہو جائے گا اور ہم مظلوم انسانوں کے ہجوم میں ایک قاتل اور
काजिब करार पाएंगे। आनंद पाल के फौजियों के सिवा तुम्हारी शमशीरों का हदफ कोई नहीं। आज हिंदुस्तान की तमाम बस्तियां हमारे साया करम में हैं, मगर आनंद पाल के फौजियों के लिए कोई अमान नहीं। वो जहां मिले इन्हें बेदरेग कत्ल कर डालो। वो हमारे रहम को किसी भी लहजे में पुकारे, मगर तुम अपनी समातों को बंद रखना और ताकतवर बाजुओं को इस वक्त तक हरकत देते रहना कि जब तक हमारा दूसरा हुक्म जारी न हो जाए। गजनी के जांबाज बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे थे और सुल्तान महमूद अपनी शमशीर बेनियाम किए हुए मुसलसल राजा आनंद पाल के ताकुब में आगे बढ़ता जा रहा था। पंजाब का हुक्मरान सोच रहा था कि सुल्तान महमूद तवील ताकुब का मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा, इसलिए लाहौर पहुंचकर आनंद पाल ने सुकून की सांस ली। गर्दिश वक्त ने एक बार फिर इसके चेहरे पर जिल्लत और बर्बादी की गहरी स्याही मल दी थी। अय्यार फरमारवा ने अपने मुशीरों और सालारों को खलवत में तलब किया और इन पर गालियों की बौछार कर दी। मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए किस अंदाज की सजा का इंतखाब करूं? तुम्हें हमेशा के लिए हवाला जिंदान कर दूं या सर कलम करके तुम्हारे नाकारा जिस्मों को लोगों की इबरत के लिए चौराहों पर लटका दूं, या तुम्हारे चेहरों को काला करके कूचा कूचा फिराऊं? आखिर मैं क्या करूं? मुझे तो तुम्हारे गलत मशवरों ने हलाक कर डाला। मैं अपनी रुसवाई का किस तरह इंतकाम लूं महमूद से, जो मेरी दस्तरस से बहुत दूर है, या तुमसे कि तुम्हारी बुजदिली ने मुझे ये दिन दिखाया है, या फिर अपने आप से कि मैं दुनिया का नाकाम तरीन हुक्मरान हूँ। राजा आनंद पाल के चेहरे पर अजियत और कर्ब की आग भड़क रही थी और जोश गज़ब में मुंह से कफ उड़ रहा था। सम्राट, हमें एक मौका और दे दीजिए ताकि हम अपनी कोताहियों का अजाला कर सकें। तमाम सियासी मुशीरों और सिपहसालारों की गर्दनें झुकी हुई थी और वो सब के सब फरियादी लहजे में इल्तजा कर रहे थे। सुल्तान महमूद के साथ ये आखिरी मार्का आराई नहीं है। कुछ दिन बाद वो आदमखोर एक बार फिर हमारे काबिल होगा। यकीन करेंगे सल्तनत पंजाब के नमकख्वार बहुत जल्द सारे हिसाबात बेबाक कर देंगे। राजा आनंद पाल आखिर क्या करता कि वो इंतहाई हालत जबर में सांस ले रहा था। चारों नाचारा इसे अपने सिपाहियों और फौजी सरदारों को माफ कर देना पड़ा। तुम कुछ भी करो, मगर मैं अपने लिबास इक़्तिदार को शिकस्त के दागों से पाक देखना चाहता हूँ। तुम्हारे नाकाबिल माफी गुनाहों का बस एक ही कफारा है कि तुम महमूद के सिपाहियों को खाक व खून में मिला दो, या फिर इन्हें जंजीरें पहनाकर इस तरह दरेबाम फिराओ कि सारा हिंदुस्तान इनकी जिल्लत आमेज शिकस्त का तमाशा देखे। बस जान फरोशी का यही एक रास्ता है कि जिससे गुजर कर तुम अपने सम्राट के कहर से महफूज रह सकते हो। अभी राजपूत सालार इफ़ाए अहद और सरफरोशी की कस्में खा ही रहे थे कि आनंद पाल के चंद जासूस वहशत और बदहवासी के आलम में अंदर दाखिल हुए और लड़खड़ाती जबानों के साथ चीख चीख कर कहने लगे, सम्राट जल्दी कीजिए कि महमूद का लश्कर लाहौर के गिरतनवाह में आन पहुंचा है। अगर हमने दिफाई तदबीरें करने में चंद घंटे की भी ताखीर की तो अफवाज पंजाब महसूर होकर रह जाएंगी। राजा आनंद पाल ने वहशत ज़दा नजरों और जर्द चेहरे के साथ अपने सालारों की तरफ देखा। वो वक्त नहीं आन पहुंचा कि तुम अपने वादा वफा करो। तमाम सिपहसालारों ने घबरा कर अपने फरमारवा की तरफ देखा। सम्राट, एक मुंतशिर फौज किस तरह सुल्तान गजनी की यलगार को रोक सकती है? अभी तो हमें नई सफबंदी के लिए एक तवील मुद्दत दरकार होगी। ये कहकर राजा आनंद पाल के जानिसारों ने अपने सर झुका लिए। फरमारवाए पंजाब के साथ साथ इसके सिपाही भी हौसला हार चुके थे। मजबूरन आनंद पाल को लाहौर से भी फरार होना पड़ा। सुल्तान महमूद और इसके बर्क रफ्तार सिपाहियों ने दरिया झेलम को पार करके दरिया चनाब तक आन पहुंचे। इसके बाद जब गजनी के जांबाजों ने दरिया चनाब को भी अबूर कर लिया तो राजा आनंद पाल लाहौर छोड़कर कश्मीर की तरफ भाग खड़ा हुआ। महमूद के जासूस सिपाहियों ने अपने फरमारवा को किसी खूनरेजी के बगैर नई फतह की मुबारकबाद देते हुए कहा, सुल्तान ने ज़ीशान, हिंदुस्तान का सरसब्ज़ शादाब तरीन शहर लाहौर इस तरह खाली पड़ा है कि दूर दूर तक कोई मुहाफिज है और ना कोई निगहबान। सुल्तान महमूद ने अपने जासूस सिपाहियों के एक एक लफ्ज को बगौर सुना और इसके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई। वली गजनी के सिपह सालार माल गनीमत लूटने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। सुल्तान मुअज़्ज़ज़ की बुलंद इकबाली की कसम, आनंद पाल ने अपना तख्त व ताज, अपना सारा माल व मता, अपने खेत, अपनी जमीनें सब कुछ हमारे हवाले कर दिया है। फिर हुजूर वाला को किस बात का इंतजार है? अपने जानिसारों को हुक्म दीजिए कि वो आन की आन में लाहौर का नक्शा बदल डाले। गजनी के सिपाहियों का लहजा बहुत ज्यादा पुरजोश था। नहीं, हरगिज नहीं। सुल्तान महमूद के चेहरे पर नागवारी के आसार नुमाया हो गए थे। सुल्तान वाला सरदार अमीनुद्दीन ने ऊंची आवाज में कहा, मैं आपके इस तर्ज अमल से शदीद इख्तलाफ रखता हूँ। महमूद ने चौंक कर सरदार अमीनुद्दीन की तरफ देखा। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। तुम्हारा सुल्तान इतना तंग नजर नहीं कि वो अपने सिपहसालारों के
مشورے کو اکثر نظر انداز کر دے۔ سلطان معظم یہ بات آداب جنگ کے سخت منافی ہے کہ اپنے دشمن پر گرفت پانے کے بعد اسے بے لگام چھوڑ دیا جائے۔ سردار امین الدین ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لاہور کی بے گناہ رعایا کے قتل عام کا حکم جاری فرما دیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ مقامی سبززاروں، کھیتوں اور کھلیانوں کو جلا کر خاکستار کر ڈالیں، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ راجہ انند پال کے محل اور دیگر فوجی نوعیت کے تمام ٹھکانوں کو مکمل طور پر تباہ اور برباد کر دیا جائے۔ اس طرح کئی سال کے لیے ہم اس فریبکار حکمران کی شرنگیزیوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ نے میرے مشورے پر عمل کیا تو آئندہ راجہ انند پال اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کے بجائے اپنے محلات کی تعمیر و مرمت میں الجھا رہے گا۔ تمام مشورے درست ہیں امین الدین، مگر میں کسی اور نیت کے ساتھ غزنی سے نکلا تھا۔ سلطان محمود نے نرم لہجے میں کہا، فی الحال میرا ہدف داؤد بن نصر ہے۔ میں اس وقت محض یہ سوچ کر آنند پال کا تعاقب کر رہا ہوں کہ وہ میرے راستے کی دیوار نہ بنے اور میں حاکم ملتان کی فتنہ گیری کو ہمیشہ کے لیے کچل ڈالوں۔ شاید تم اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہو کہ ہم اپنے گھروں سے بہت دور ہیں، اس لیے افواج غزنی کو بیک وقت کئی محاذوں پر برسر پیکار نہیں رکھ سکتے، اور شاید تم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہندوستان کے علاوہ بھی ہمارے کئی دشمن موجود ہیں اور ان کے ذہن ہمہ وقت ہمارے خلاف کسی نہ کسی سازش میں مصروف رہتے ہیں۔ سلطان محمود نے مختصر طور پر اپنی جنگی حکمت عملی بیان کرتے ہوئے کہا، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو قتل و غارت اور مال غنیمت سے دور رکھیں۔ اگر کسی وجہ سے ہم نے غزنی کے لشکر کو لوٹ مار اور آنند پال کے محلات کی بے خونی میں الجھا دیا تو کوئی نئی مصیبت بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ سلطان کے دلائل سن کر تمام سپہ سالاروں کے سر جھک گئے۔ اس کے بعد ولی غزنی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ راجہ انند پال کا تعاقب جاری رکھا جائے۔ ایک بار پھر تمام امیران لشکر محمود کی جنگی حکمت عملی کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ مجبوراً انہوں نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچی اور آنند پال کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ پنجاب کا حکمران سمجھ رہا تھا کہ لاہور سے فرار ہونے کے بعد لشکر غزنی کی دستبوری سے محفوظ رہے گا، مگر جب اس کے جاسوس سپاہیوں نے خبر دی کہ ابھی محمود نے تعاقب ترک نہیں کیا تو وہ ایک مرتبہ پھر بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اب سلطان غزنی دریا چناب کے کنارے کنارے کشمیر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آخر آنند پال پہاڑی دروں میں داخل ہو گیا اور یہی اس کی پناہ گاہ تھی۔ سلطان محمود نے بڑی مایوسی کے عالم میں ان پرپیش پہاڑی راستوں کو دیکھا جس سے ولی غزنی قطعاً اجنبی تھا۔ کاش میں آنند پال کی گزرگاہ سے واقف ہوتا۔ محمود نے حضرت آمیز لہجے میں کہا، پھر یہ مکار لومڑی کس تاریخ غار کی آغوش میں نہیں سما سکی۔ محمود کے عزائم سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر اس کے قدم اس دشوار راستے سے آشنا ہوتے تو وہ کشمیر کے پہاڑوں میں بھی آنند پال کا تعاقب جاری رکھتا۔ مجبوراً اس نے اپنے گھوڑے کا رخ ملتان کی جانب موڑ دیا۔ میرے بے مثال جانثارو، اب تم اپنے اصلی شکار داؤد بن نصر کی طرف پلٹ جاؤ کہ اس وقت وہ بے یار و مددگار تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے اس کے حمایتی آنند پال کو اس قدر خوف و دہشت میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ کئی ماہ تک اپنے مرکز لاہور کی طرف واپس لوٹنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ طویل مسافت و تیز رفتار تعاقب کے سبب غزنی کے سپاہی درماندہ نظر آ رہے تھے، مگر انہیں اس بات پر شدید حیرت تھی کہ ولی غزنی کے چہرے پر تھکن کا ہلکا سا عکس تک نہیں تھا۔ پھر جب مجاہدین اسلام کا لشکر ایک کرامتی کو اس کی سرکشی کی سزا دینے کے لیے ملتان پہنچا تو داؤد بن نصر میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ سلطان محمود کے مقابل ہو سکے۔ نتیجتاً وہ اپنی جان بچانے کے لیے قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان محمود نے فوراً ہی اپنے ایک سفیر کو خط دے کر داؤد بن نصر کے پاس بھجوایا۔ محمود نے تمام سیاسی مصلحتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے قہرنامے میں صاف صاف لکھ دیا تھا، داؤد تو اپنے آپ کو جلد از جلد میرے حوالے کر دے۔ یاد رکھ کہ تیری جانب سے جس قدر تاخیری حربے اختیار کیے جائیں گے، میرے غیظ و غضب کی آگ اتنی تناسب سے بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ایک دن وہی آگ تجھے، تیرے اہل خانہ کو، تیری جاگیروں کو، تیرے اقتدار کے تمام آثار کو اور تیری ذات کے ایک ایک حوالے کو جلا کر راکھ کر ڈالے گی۔ جواب میں داؤد بن نصر نے انتہائی گداگرانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا تھا، سلطان ذیشان، بس ایک بار میرے اس گناہ عظیم کو معاف فرما دیجئے کہ میں اپنی لغزش عمل پر بے حد نادم ہوں اور حضور والا کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ اب کرامتا کے عقیدے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس گمراہ جماعت کے کچھ چرب زبانوں نے اپنی فریبکار تقریروں سے تھوڑے دنوں کے لیے میرے ایمان کو متزلزل کر دیا تھا، مگر شاہ والا کی تنبیہ کے بعد میں نے اپنا مذہبی نظریہ درست کر لیا ہے اور اب میں ایک صحیح العقیدہ مسلمان ہوں۔ سلطان محمود داؤد بن نصر کی اس مباغلہ آمیز اور خوشامدانہ تحریر سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حاکم
حاکم ملتان کو دوسرا قہرنامہ تحریر کیا۔ داؤد بن نصر، میں تیری فریبکاریوں اور شیطانی چالوں سے بخوبی واقف ہوں۔ یاد رکھ کہ میں تیری غلامانہ حاضری سے کم کسی بات پر راضی نہیں ہوں گا۔ اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو گردن میں سلطان غزنی کا طوق غلامی ڈال کر تنہا قلعے سے باہر نکل آ اور میرے روبرو اپنا عقیدہ بیان کر۔ اگر تیری زبان سے ادا ہونے والے الفاظ نے مجھے مطمئن کر دیا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ علل اعلان تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ داؤد بن نصر خوب جانتا تھا کہ ولی غزنی کو کرامتہ سے شدید نفرت ہے، اس لیے وہ سلطان محمود کے روبرو حاضر ہو کر اپنی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ مجبوراً اس نے معافی کے لیے دوسری درخواست تحریر کی۔ شاہ والا، آپ میری خجالت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس لیے مجھے خدمت عالیہ میں حاضری سے معذور سمجھیے گا۔ تاہم میں اس مکتوب کے ذریعے توبہ کے ساتھ اپنے عقیدے کی تجدید بھی کرتا ہوں کہ آئندہ کرامتہ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا اور غزنی کا ایک ادنا خراج گزار کی حیثیت سے 20,000 درہم سالانہ ادا کروں گا۔ سلطان محمود کو داؤد بن نصر کی یہ حیلہ ترزی بہت گراں گزری تھی اور ابھی وہ حاکم ملتان کے التجا نامے پر غور ہی کر رہا تھا کہ ایک معتبر دوست نے ولی غزنی کے پشت پر بھرپور وار کیا۔ محمود کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قدر مہربان اور قابل اعتبار شخصیت اس کے جسم کو غلیظ ترین سازش کا نشانہ بنائے گی۔ جب محمود کے خسر لیلہ خان کو یہ خبر ملی کہ اس کا داماد پنجاب اور ملتان کے محاذوں پر راجہ آنند پال اور داؤد بن نصر کے لشکروں کے ساتھ بری طرح الجھا ہوا ہے تو اس نے توسیع اقتدار کے اپنے پرانے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ لیلہ خان کا منصوبہ یہ تھا کہ پہلے اس نے محمود کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے اپنی بیٹی ولی غزنی کے نکاح میں دے دی۔ اس طرح قریب ترین رشتے کے باعث لیلہ خان کے علاقے ولی غزنی کی جارحیت سے محفوظ ہو گئے۔ پھر جب اس ہوس پرست انسان نے اندازہ کر لیا کہ محمود اپنے دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہے اور اب دور دراز علاقوں سے اس کی واپسی ممکن نہیں رہی تو رشتوں کی نزاکت کا احساس کیے بغیر لیلہ خان نے اپنے چہرے سے بزرگی کا نقاب نوچ ڈالا۔ لیلہ خان کو ایک لمحے کے لیے اپنی بیٹی کا خیال نہ آیا کہ اس کے اس عمل سے اس عورت پر کیا گزرے گی جسے وہ اپنی محبوب ترین بیٹی کہا کرتا تھا۔ آج لیلہ خان کی نظر میں کسی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں تھی بلکہ وہ ریاکار انسان معتبر رشتوں کی آڑ لے کر اپنے گھناؤنے مقاصد کی تکمیل کرنا چاہتا تھا۔ لیلہ خان نے ایک طرف اپنے سپہ سالار سیاوش تگین کو خراسان پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا اور دوسری طرف سردار جعفر تگین کو بلخ پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت محمود کا نامزد کردہ گورنر ارسلان جاذب ہرات میں مقیم تھا۔ افواج غزنی کا ایک بڑا حصہ پنجاب اور ملتان کے محاذوں پر برسر پیکار تھا، اس لیے ارسلان جاذب انتہائی مجبوری کے عالم میں اپنے علاقوں کی تباہی اور بربادی دیکھتا رہا۔ سردار جعفر تگین نے معمولی سی مزاحمت کے بعد بلخ پر قبضہ کر لیا تھا اور سیاوش تگین خراسان میں لوٹ مار مچا رہا تھا۔ اس سنگین صورتحال کے پیش نظر ارسلان جاذب نے ایک تیز رفتار قاصد ملتان کی طرف روانہ کیا تاکہ ولی غزنی کو اس نئی افتاد کی اطلاع مل سکے اور خود ہرات سے نکل کر غزنی کی طرف چلا آیا۔ جب داؤد بن نصر کے محاصرے کے دوران ارسلان جاذب کا خفیہ مکتوب موصول ہوا تو ولی غزنی کچھ دیر کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ تمام عمرہ اور فوجی سالار پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سلطان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس وقت محمود کسی پتھر کے مجسمے کی مانند نظر آ رہا تھا اور شدید کرب سے اس کا سرخ چہرہ دھواں ہو کر رہ گیا تھا۔ بہت دیر تک ولی غزنی کی یہی کیفیت رہی۔ تمام سرداران قوم بھی دم بخود کھڑے تھے اور یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر ایسا کون سا حادثہ پیش آ گیا ہے کہ جس نے سلطان غزنی کی جذباتی دنیا کو زیر و زبر کر رکھ دیا ہے۔ آخر آہستہ آہستہ محمود کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اے خالق عالم، تو ہی بتا کہ میں تیری کس مخلوق پر اعتبار کروں اور کسے نامعتبر ٹھہراؤں۔ ولی غزنی حسرت زدہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی کربناک لہجے میں کہہ رہا تھا، لیلہ خان، تم تو رشتے میں میرے باپ کے برابر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر تم نے یہ کیا کیا؟ یہ کیا کہ ریاست کے زہر آلود خنجر سے اس مقدس رشتے کو اس طرح ذبح کر ڈالا کہ اب کوئی بیٹا اپنے باپ پر اعتبار نہیں کرے گا اور کوئی باپ اپنے بیٹے کو لائق اعتبار نہیں سمجھے گا۔ محمود کے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی اور سرداران قوم کو ولی غزنی کے ہونٹوں سے دھواں سا اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لیلہ خان، تیرا اس میں کوئی قصور نہیں کہ تو اندر اور باہر سے یکساں تھا۔ گناہ تو میرا ہے کہ میں تیرے ظاہر کو تیرا باطن سمجھ بیٹھا۔ کاش میں ایک لمحے کے لیے اس حقیقت پر غور کر لیتا کہ میرا باپ آخر میرا باپ تھا اور اس بے رحم دنیا میں امیر سبکتگین کا نعم البدل موجود نہیں۔
سلطان محمود اپنے خسر کی میٹھی باتوں اور جھوٹے دعووں سے اس قدر متاثر تھا کہ اکثر موقعوں پر لیلا خان کو اپنے باپ امیر سبکتگین کا قائم مقام سمجھتا تھا۔ یہ محمود کی کم نظری نہیں تھی کہ وہ لیلا خان کی دوہری شخصیت کو سمجھنے میں ناکام رہا، بلکہ یہ اس کی بے باک فطرت اور روشن دل و دماغ کا تقاضا تھا کہ وہ رشتوں کے تقدس کا احساس کرے۔ محمود کے اسی شدت احساس سے فریب کار لیلا خان نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے لائق احترام داماد کی پشت میں خنجر اتار دیا۔ ولی غزنی بہت جلد اس جذباتی فضا کے حصار سے باہر نکل آیا اور داؤد بن نصر کی درخواست کے جواب میں نیا حکم نامہ تحریر کرنے لگا۔ داؤد، میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں تجھے اس طرح معاف کر دوں، مگر تیرے تجدید عہد کے باعث میں تجھے آخری موقع فراہم کرتا ہوں۔ تجھے اپنے الفاظ کی صداقت ثابت کرنے کے لیے تادیر مسلسل عملی مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ مجھے تیری نیت پر اعتبار آ جائے، لیکن پھر بھی غور سے سن لے کہ اگر تو نے دوسرے کرامتہ کی پشت پناہی کی یا ہندوستان کے بت پرستوں سے روابط رکھے تو تیرا یہ عمل اسی گناہ کے مترادف ہوگا کہ تو نے ابھی تک اپنے عقیدے سے توبہ نہیں کی، اور یہ بڑی خوفناک حالت ہوگی۔ اس طرح تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں آئندہ تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اگر لیلا خان ایک گھناؤنی سازش کے ساتھ بلخ اور خراسان کے علاقوں پر دست درازی نہیں کرتا تو محمود داؤد بن نصر کو اس کے بدترین انجام تک پہنچائے بغیر چین سے نہ بیٹھتا، لیکن صورتحال کی سنگینی نے ولی غزنی کو مجبور کر دیا کہ وہ داؤد بن نصر کی معذرت قبول کر لے اور ملتان کا محاصرہ اٹھا کر تیز رفتاری کے ساتھ اپنے مرکز کی طرف لوٹ جائے۔ یہ ایک سیاسی مجبوری تھی کہ جس کے زیر اثر ولی غزنی کو اپنے ارادوں میں لچک پیدا کر کے نئی حکمت عملی سے کام لینا پڑا۔ داؤد بن نصر کو امان دینے کے بعد محمود نے سکھپال کو اس علاقے کے سیاسی حالات کا نگران مقرر کیا۔ سکھپال رشتے میں راجہ آنند پال کا حقیقی بھانجا تھا اور ایک جنگ میں اپنے نانا راجہ جے پال کے ساتھ گرفتار ہو کر غزنی پہنچا تھا۔ دوران اسیری جب سکھپال نے مسلمانوں کے طرز معاشرت اور اخلاقی بلندیوں کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا تو وہ ہزاروں بتوں کی پرستی چھوڑ کر ایک خدا پر ایمان لے آیا۔ سکھپال کا اسلامی نام بادشاہ تھا، لیکن کچھ لوگ اسے نواسہ شاہ بھی کہہ کر پکارتے تھے۔ پھر جب محمود نے بھاٹیا کے حاکم راجہ وجے راؤ کو شکست دی تو سکھپال کو اس علاقے کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ سکھپال کئی سال سے نہ صرف سلطنت غزنی کا وفادار تھا بلکہ اپنی اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کے ثبوت بھی فراہم کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محمود نے سکھپال کی خدمات سے مطمئن ہو کر اسے ایک نئی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ اب داؤد بن نصر کی کڑی نگرانی اور آنند پال کی رشا دوانیوں پر گہری نظر رکھنا بھی سکھپال کے فرائض میں شامل تھا۔ ملتان اور بھاٹیا کے انتظامی معاملات سے فارغ ہو کر محمود برق رفتاری کے ساتھ غزنی واپس پہنچا۔ ارسلان جاذب نے دارالحکومت سے 50 میل دور نکل کر اپنے سلطان کا اس طرح استقبال کیا کہ گھوڑے سے اتر پڑا اور بھاگ کر محمود کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ سلطان ذیشان میں اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام ہو گیا۔ ارسلان جاذب محمود کے گھوڑے کی لگام پکڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور لیلا خان کی روش کی تفصیلی رودات سنا رہا تھا۔ میں قانون سیاست کی نظر میں ایک بڑا مجرم ہوں، شاہ جس طرح چاہیں میرے ساتھ سلوک کرے، تو بھی کیا کرتا ارسلان کہ لیلا خان نے بڑے نازک لمحات میں ہمیں دھوکہ دیا۔ سلطان محمود انتہائی شکستہ لہجے میں بول رہا تھا، جب اپنوں نے ہی وفا اور اعتبار کے رشتوں کو قتل کر ڈالا تو پھر تجھ سے کیا شکایت؟ شاہ، میرے پاس غزنی کے جانصاروں کی تعداد بہت کم تھی۔ یہ کہتے کہتے ارسلان جاذب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کئی بار دل میں آیا کہ اپنے مٹھی بھر سپاہیوں کو سمیٹ کر لیلا خان کے سپہ سالاروں سیاوش تگین اور جعفر تگین کا مقابلہ کروں اور اپنے سلطان کے جاہ و جلال پر قربان ہو جاؤں، مگر پھر یہ سوچ کر غزنی چلا آیا کہ بلخ اور خراسان تو جا چکے، کم از کم مرکز تو بچا لوں۔ ارسلان جاذب کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ اگر مرکز بچ گیا تو صوبوں کو بھی بچایا جا سکتا ہے، خداوند و جلال کی قسم، اس کے سوا میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا۔ لیلا خان کے لشکروں نے میری پشت اس لیے نہیں دیکھی تھی کہ میں بزدل تھا اور میرے اندر دشمن سے مقابلے کا حوصلہ نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں ارسلان، میں جانتا ہوں۔ سلطان محمود نے مضطرب لہجے میں کہا، تو اہل وفا میں سے ہے اور اہل وفا اس طرح آنسو نہیں بہاتے۔ تو بہت ذہین اور سعادت مند ہے ارسلان۔ محمود اپنے جانثار گورنر کو تسلیاں دے رہا تھا۔ تو نے ٹھیک کیا کہ مرکز کی طرف چلا آیا، کہ مرکز کا قائم رہنا بہت ضروری تھا۔ مایوس نہ ہو کہ میرے اعتبار کے قاتلوں کی عمر زیادہ طویل نہیں ہے اور ناکامی کی یہ سیارات بھی اپنی آخری گھڑیاں گن رہی ہے۔ اداس نہ ہو کہ سورج نکلنے ہی والا ہے۔ اندھیروں کے یہ سوداگر کچھ دیر اور عارضی فتح کا جشن منا لیں۔
جب روشنی کے سفیر ان کے مقابل ہوں گے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ موت، ذلت اور بربادی ہی ظلمت اور سازش کے نمائندوں کا مقدر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ رات ولی غزنی کے لیے بہت کربناک تھی جب محمود اپنی بیوی اور لیلی خان کی بیٹی کو مخاطب کر کر کہنے لگا، کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہارے معزز اور محترم باپ سے کس قدر خوفناک گناہ سرزد ہوا ہے؟ میرے نزدیک ہر شخص کو طاقت آزمائی کا پیدائشی حق حاصل ہے۔ محمود کی دوسری بیگم نے بڑی بے حسی کے ساتھ کہا، والد محترم مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاسی ضروریات کیا ہیں۔ محمود اپنی بیوی کی شدت گفتار پر حیران رہ گیا۔ کیا ایک باپ کے نزدیک یہی طاقت آزمائی کا مفہوم ہے کہ وہ بے خبری کے عالم میں اپنے محبوب بیٹے کی پشت پر وار کرے؟ یکایک ولی غزنی کے لہجے سے نفرت اور غضب کی آگ بھڑکنے لگی۔ اگر تمہارے عظیم سیاسی باپ کو اتنا ہی شوق حکمرانی تھا تو مجھ سے صاف صاف کہہ دیا ہوتا، میں خود بلخ اور خراسان ان کے حوالے کر دیتا۔ جاہل اور نافرض شناس عورت، تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تمہارے باپ کی اس حرکت سے دشمنان اسلام کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ بلا تاخیر ملت اسلامیہ کے انتشار سے فائدہ اٹھائیں گے، پھر نہ غزنی اور بخارا ہوں گے اور نہ بلخ اور خراسان۔ محمود کے لہجے کی آگ تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اپنے جاہ و جلال کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہ لیلی خان ہوگا نہ سلطان محمود غزنوی، دونوں کے سر کفار کی ٹھوکروں میں ہوں گے۔ سیاست کے مقتل مجاہدین اسلام کی لاشوں سے سجے ہوئے ہوں گے اور معصوم اور بے خبر کلمہ گو کھلے آسمان کے نیچے چیخ رہے ہوں گے کہ اے خدا، ہم کدھر جائیں، ہم کدھر جائیں۔ محمود کی زبان سے جذبات کا لاوا اس طرح بہہ رہا تھا کہ جسے دیکھ کر پتھر دل انسان بھی پگھل جاتا، مگر لیلی خان کی بیٹی نے اپنے شوہر کی باتوں کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا تھا۔ میں اپنے والد محترم کے بارے میں ایک حرف سننے کی بھی روادار نہیں ہوں۔ لیلی خان کی خودسر بیٹی کی بے حسی کا وہی عالم تھا۔ تو پھر تم نے طاقت آزمائی کے اس شرمناک کھیل میں اپنے باپ کی مدد کیوں نہیں کی؟ شدید اضطراب سے بے قرار ہو کر محمود چیخ اٹھا، تم بہت آسانی سے مجھے کھانے میں زہر دے کر اپنے حریص باپ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتی تھی۔ لیلی خان کی بیٹی نے گھبرا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، دل تو چاہتا ہے کہ تمہیں طلاق دے کر تمہارے باپ کے پاس بھیج دوں تاکہ تم دونوں باپ بیٹی مل کر طاقت آزمائی کے اس کھیل کو جاری رکھ سکو۔ یکایک ولی غزنی کا لہجہ انتہائی سرد ہو گیا تھا، مگر اس میں نفرتیں اور تلخیاں پوشیدہ تھی۔ کاش میں ایسا کر سکتا، لیکن اپنے اصولوں سے مجبور ہوں۔ اہل غزنی کیا کہیں گے کہ سلطان محمود کی ذات کا ایک نازک اور حساس حوالہ عزت اور آبرو کی چادر کے بغیر برہنہ در بدر پھر رہا ہے۔ کاش تم ایک عورت نہ ہوتی۔ اپنے غصے کو ضبط کرتے کرتے محمود کے ہونٹ بھیج گئے تھے اور جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آئی تھی۔ لیلی خان کی بیٹی وحشت زدہ نظروں سے مسلسل اپنے شوہر کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد محمود نے دوبارہ چیخ کر کہا، اب میں تمہاری صورت اس وقت دیکھوں گا جب تمہارا طاقت آزما باپ اپنے منصوبوں کے ساتھ خاک میں مل جائے گا اور اس کی محترم قبائے ذات شکست و رسوائی کی غلاظت میں بھر جائے گی اور قیامت تک کے لیے اس کا اعمال نامہ داغدار ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سلطان غزنی نے انتہائی نفرت سے منہ پھیر لیا۔ لیلی خان کی بیٹی کچھ دیر تک سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر خلوت سلطانی سے نکل کر اپنی خوابگاہ میں چلی گئی۔ وہ شوہر کے مزاج سے بخوبی آشنا تھی کہ جب محمود کسی بات کا عہد کر لیتا تھا تو پھر اس کی تکمیل تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ بیوی کے جانے کے بعد محمود کا جلتا ہوا ذہن ماضی کی شاہراہوں پر سفر کرنے لگا، جہاں ایک عورت کئی سالوں سے اس کا انتظار کر رہی تھی اور یہ تشنہ انتظار عورت نگار خانم کے سوا اور کوئی نہیں تھی۔ پھر یادوں کا سلسلہ قائم ہوا تو محمود کو جانثاری کی ایک ایک ادا یاد آنے لگی، وہ جانثاری جو صرف نگار خانم کی ذات سے وابستہ تھی۔ خدا کی قسم، نگار خانم کو دوسری عورتوں سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کہاں وہ پیکر وفا اور کہاں یہ خود غرض خواتین۔ سلطان کے ہونٹوں سے آہ سرد نکلی۔ اس کے ساتھ ہی محمود کو اپنی تلخ کلامی یاد آنے لگی جب ایک روز ولی غزنی نے نگار خانم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، تم میرے جاہ و اقتدار سے حسد رکھتی ہو۔ تنہائی میں محمود نے اپنے الفاظوں کی بازگشت سنی تو بے قرار ہو گیا۔ لیلی خان کی بیٹی کی بے حسی دیکھ کر سلطان کو احساس ہوا کہ نگار خانم کس کردار کی خاتون ہے، اور پھر یہی احساس محمود سے سرگوشیاں کرنے لگا، تو نے نگار خانم کا دل دکھایا ہے، وہ اس سلوک کی مستحق نہیں تھی۔ یہ سرگوشیاں تیز ہوئیں تو محمود وحشت زدہ ہو کر رات کے اندھیرے میں قصر شاہی سے نکل کھڑا ہوا۔ محافظ سپاہیوں نے کسی انجانے خطرے کے پیش نظر سلطان کے ہمراہ چلنا چاہا، مگر محمود نے انہیں سختی سے منع کر دیا۔ اب ولی غزنی اپنے جرم کی تلافی کے لیے نگار خانم کے مکان کی طرف تنہا جا رہا تھا۔